ان کے ساتھ مخاطب ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ اس جلسے میں کہا تھا، یوٹیوب پہ آپ اس جلسے کی ریکارڈنگ اگر کھول کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات وہاں پہ ملے گی. میں خود وہاں کے سامنے اس جگہ پہ کھڑا تھا، بلکہ میں نے بھی کچھ کلپس لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو اس جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ مری پہلے میں یہاں پہ آتا تھا نا تو یہاں سامنے ایک چرچ ہے، تو وہ یہاں سے دکھائی دیتا تھا، نظر آتا تھا، لیکن اب یہ جو بیچ میں بلڈنگز ہیں یہ ان کی وجہ سے نا وہ چرچ یہاں پہ نظر نہیں آتا یہاں سے. تو انہوں نے سوچا بہت زیادہ ہم ادھر کھڑے اتنی تنگ جگہ میں. یہ مین سٹریٹ ہے اور یہ اس کی چوڑائی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کتنی بلڈنگز بنی ہیں. تو یہ بلڈنگز ختم ہونی ہیں. اور ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک چرچ کا ذکر کیا گیا تھا، وہ سامنے ہے وہ چرچ. اس کا یہ جو ٹاپ ہے نا، یہ ٹاپ وہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے جی پی او چوک سے نظر آیا کرتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کوئی بھی یہاں پہ فنکشن ہو تو اسٹیج اسی جگہ پہ بننا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب بھی میاں صاحب نے اسٹیج پہ بات چیت کی ہوگی، شاید پہلی دفعہ پہلے جب اس سے پہلے بات کی ہوگی تو انہیں یہ سامنے اس چرچ کا یہ جو ٹاپ ہے یہ دکھائی دیتا ہوگا. لیکن یہ جو ریسنٹ ان کی تقریر تھی، ریسنٹ جو اسپیچ تھی پچھلے سال کی 2024 کی، اس میں یہ چرچ انہیں نہیں دکھا. تو وہاں پہ اس تقریر کے دوران، اس اسپیچ کے دوران انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو شاید اس وجہ سے یہ یہاں سے نا بلڈنگ ڈیمالش ہونی ہے اور مال روڈ ایک خوبصورت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ایک بہترین ٹورسٹ پوائنٹ بننے جا رہا ہے. اچھا یار، یہ وہ کھلی جگہ، یہ کچھ وہ کھلی فضا ہے، بلڈنگز بن گئی ہیں. تو اسی جلسے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا، یہ اوپینین شیئر کیا تھا کہ ان بلڈنگز نے یہاں پہ نہیں رہنا. حسن جو مری کا ہے اس کو ہم بحال کریں گے، ان بلڈنگز کو یہاں سے ختم کریں گے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر مال روڈ کو بنائیں گے، مال روڈ کو ایک کمپلیٹ ٹورسٹ پوائنٹ بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے مال روڈ ایزی ٹو اپروچ ہے، مری ایزی ٹو اپروچ ہے. پاکستان کے ہر حصے سے، ہر شہر سے، ہر ضلع سے یہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں. ایزی ٹو اپروچ ہے، بہت خوبصورت سٹی ہے پاکستان کا. تو اس کو ایک کمپلیٹ ٹورسٹ پوائنٹ بنایا جائے گا. یہ سامنے آپ کو جو بلڈنگ دکھ رہی ہے ایچ بی ایل والی، اور سامنے ایک ہوٹل ہے. اس کے علاوہ آگے اور بھی ہوٹلز ہیں، ان کو یہاں سے گرایا جائے گا، ختم کیا جائے گا، ڈیمولش کیا جائے گا، مسے مار کیا جائے گا، تاکہ سنو فال ہوتی ہوئی ڈائریکٹ آسمان سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے، نہ کہ یہ بلڈنگز روک لیں، تاکہ آپ لائیو اس چیز کو انجوائے کر سکو. بہت خوبصورت بنایا جائے گا انشاءاللہ مال روڈ کو. ابھی آگے چل کے میں آپ کو یہ بلڈنگز قریب سے بتاتا ہوں جو بلڈنگز ختم ہونی ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جب یہ بلڈنگ یہاں پہ موجود نہیں ہوگی، یہ جگہ کیسی ہوگی، کھلی ہوگی. تو تاکہ آپ فیصلہ کر پائیں، آپ پنجاب گورنمنٹ کا ساتھ دے پائیں، تو یہ چیز مکمل ہو پائے. اچھا، یہ بلڈنگز ہیں جنہوں نے یہاں سے ڈیمالش ہونا ہے. اور یہ مال روڈ ایک کھلا
روڈ بن جائے گا، کافی کشادہ بن جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کو ایکسپیرینس یہاں پہ بہت اچھا رہنے والا ہے، بہت خوبصورت رہنے والا ہے۔ ابھی دیکھیں سنو فال اگر یہاں پہ ہوتی ہے تو یہ بلڈنگز آپ دیکھیں، یہاں سے لائیو سنو فال اتنی چھوٹی سی تنگ جگہ میں آپ لوگ کیسے انجوائے کر سکتے ہو۔ یہاں پہ مزید جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاپولیشن بڑھتی ہے، ہر سال مزید لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں، فیملیز مکس اپ ہو جاتی ہیں اس چھوٹی سی تنگ سی جگہ میں کہ وہ لائیو سنو فال کو انجوائے نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگز وغیرہ بن چکی ہیں، تو مری کی جو اصل خوبصورتی ہے، نیچر ہے، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ چکی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے یہ بلڈنگز وغیرہ دیکھنی ہوتی تو یہ آپ کے اپنے شہر، آپ کے اپنے سٹی میں بھی جو ہے وہ اویلیبل تھی۔ یہاں پہ مری تو آپ نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے آتے تھے، فورسٹ کو انجوائے کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ چیز ابھی یہاں پہ آپ کو نہیں دیکھنے کو مل رہی۔ آگے چل کے بتاتا ہوں اور کون سی بلڈنگز نے ڈیمالش ہونا ہے، اور یہ بہت جلد ہونا ہے، انہیں آنے والے دنوں کے اندر ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، اس کو ٹوٹتا ہوا اور اس کے علاوہ واپس بنتا ہوا بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ ہمارا سبجیکٹ ہی مری ہے۔ یہ دیکھیں ابھی کیسا ہے، مال روڈ تنگ ہے، یہ ساری بلڈنگز آپ دکان کے اندر لمبائی دیکھیں کتنی لمبائی ہے، یہ سب بلڈنگ جب ختم ہوں گی تو مال روڈ کتنا یوں چوڑائی میں بڑھ جائے گا، تو آپ کھلی فضا کو یہاں پہ دیکھ سکو گے۔ آگے چل کے میں ایک جگہ آپ کو بتاتا ہوں جو کھلی فضا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس وہاں پہ کیسا رہے گا۔ آپ ہماری ایک ویڈیو بھی دیکھیں جس میں میں آپ کو لائیو سنو فال مال روڈ کی ایک ایسی جگہ پہ انجوائے کروا رہا ہوں جو کہ ایک کھلی فضا ہے، تو وہاں پہ آپ ایکسپیرینس چیک کیجئے گا کتنا بڑھ جاتا ہے لائیو سنو فال کو انجوائے کرتے ہوئے، اور ایسی جگہ پہ تو بہت برا ہی رہتا ہے لائیو سنو فال کا ایکسپیرینس۔ میں بیٹھ کے ان چیزوں کو اپنے اندر انہیل کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہر چیز یہاں پہ بنتی ہوئی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ چینل کے ساتھ بس آپ لوگوں کو کنیکٹڈ رہنا ہوگا۔ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ گروپ بھی ہے، جوائننگ لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ لوگ اس کو جوائن بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ کچھ 2 یا 3 ہوٹلز ہیں، یہ 2 یا 3 مین بڑی بلڈنگز ہیں جنہوں نے یہاں پہ ختم ہونا ہے، اور یہ کچھ ویسے بھی خالی ایریا ہے، تو ہم چرچ کے بہت قریب پہنچ جائیں گے جو کہ بہت خوبصورت ہوگا۔ اس چرچ کو جو بند کیا ہوا ہے اس کو بھی شاید کھولا جائے گا، ٹورسٹ اندر جا کے اس چیز کو بھی انجوائے کر سکیں گے۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، یہاں پہ میں کچھ دیر خاموش رہوں گا تاکہ آپ پرندوں کی آوازوں کو انجوائے کر سکیں، اس نیچر کو انجوائے کر سکیں۔ یار یہ مال روڈ کا کچھ کھلا حصہ ہے، کچھ کھلی فضا ہے، تو یہاں پہ آپ نیچر کے نا بہت قریب آ جاتے ہو۔ یہاں پہ آپ نے یہ پرندوں کی آوازیں دیکھی، یہ کچھ گرینری دیکھی، یہ کچھ تھوڑا سا پہلے آپ نے نہیں دیکھی، بلکہ یہاں سے وہ 100-200 میٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ تو ان بلڈنگز نے ہی ہمیں نیچر کے بہت قریب ہونے سے روک رکھا ہے۔ تو دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی کوشش ہے، وہ اس چیز کو امپلیمنٹ اگر کر لیتی ہے تو مری آنے والے ٹورسٹ نیچر کو بہت قریب سے شاید انجوائے کر سکیں، بہت قریب سے فیل کر سکیں۔ یہاں پہ جو گرینری ہے، یہاں پہ پرندوں کے گھونسلے ہیں، تو روزانہ شام میں ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، بندہ نیچر کے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ ڈفرینٹ ڈاکٹرز اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ شام میں اس نیچر کو انجوائے کیا جائے، نیچر